السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معلوماتی تحریر لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حلیم، دلیم، لحیم، یہ کہانی ہے۔ میری بیٹی نے بتایا کہ کل کالج میں اس حوالے سے بحث ہو گئی۔ ایک ہم جماعت کہنے لگی صحیح لفظ حلیم نہیں دلیم ہے، دوسری بولی حلیم نہ دلیم بلکہ یہ تو لحیم ہے۔ ہم صحیح لفظ پوچھنے ٹیچر کے پاس چلے گئے کہ درست کیا ہے۔ وہ بولی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حلیم کو کسی اور نام سے پکارنا چاہیے کیونکہ حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ گھر پہنچ کر بیٹی نے کہا ابو اب آپ ہی بتا دیجئے صحیح لفظ کیا ہے۔ ہم نے کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے مماثل ہونے کے باعث اس کو حلیم کہنے سے گریزاں ہیں، امید ہے وہ اپنے مقدمات کے لیے وکیل تو نہیں کرتے ہوں گے کہ انسان کو وکیل کیسے کہا جا سکتا ہے، یا پھر وہ وکیلوں کے بارے میں اکبر الہ آبادی کے اس مشہور ترین شعر سے بھی اتفاق نہیں کرتے ہوں گے۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ وہ تو بیمار ہونے پر حکیم سے دوا بھی نہیں لیتے ہوں گے کہ انسان حکیم کیسے ہو سکتا ہے۔ نہ تو ان کے بچے مدرسوں میں اول آتے ہوں گے اور نہ ہی ان کے پاس آخر میں کچھ باقی رہ جاتا ہوگا، کیونکہ یہ تمام بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ مرنے کے بعد ان کا کوئی ولی بھی نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ انسان ولی کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یہ مفتیان یقیناً مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی افواج کو بھی قابض نہیں کہتے ہوں گے۔ ساڈی باری آن دیو کا نعرہ بھی انہیں کفار کی سازش لگتا ہوگا۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر لطیفہ کہنا بھی بے ادبی کے زمرے میں آنے لگے گا، اور ملک صاحب کہنا تو پھر سیدھا سیدھا کفر ہی ٹھہرے گا۔ لفظ مصور کے لیے تو پھر فتویٰ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی صحابی، ولی اللہ یا بادشاہ کو جلیل القدر کہنا شرک ٹھہرے گا، اور شہید کا استعمال انسانوں کے لیے متروک قرار پائے گا۔ کسی کو عظیم کہنے پر پابندی ہوگی اور مقتدر قوتیں کہنے پر تعزیر جاری کی جائے گی۔ کوئی انسان کسی کا ولی وارث نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ دونوں بھی اسماء الہی ہے۔ ظاہر و باطن بھی انسانوں کے لیے ممنوع قرار پائیں گے۔ کوئی عمل یا کاروبار نافع ہوگا اور نہ کوئی مسجد یا کتاب جامع کہلائے گی۔ بیشتر اردو شاعری کو دریا برد کرنا پڑے گا، کیونکہ ناہنجار شاعروں نے رقیب کی دل کھول کر برائیاں کی ہیں، جو کہ اس نئے اسلامی نظام کے بالکل خلاف ہے۔ اسی ہی طرح نہ تو کوئی کام مؤخر کیا جا سکے گا اور نہ ہی کسی کی برائی کرتے ہوئے اسے منتقم مزاج کہنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں پر ایک سنگین مسئلہ پر غور کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ صدیوں سے علماء کرام حضرت عثمان کو غنی لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کی تمام کتابوں کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے کہا بیٹا عربی کا ایک اصول سمجھ لیا جائے تو اس قسم کی الجھن سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ پہلی بنیادی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ حلیم کا مصدر لفظ حلم ہے، جس کا مطلب بردباری، تحمل، نرم دلی، نرم خوئی۔ گویا حلم ایک صفت ہے جس میں یہ کا اضافہ کر کے اسم بنایا گیا۔ حلیم یعنی کوئی ایسی چیز جو انتہائی نرم ہو۔ یہ حلیم اس میں نکرہ ہے، یعنی وہ نام جو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، جیسے مدرسہ، گاڑی یا سائیکل وغیرہ، لیکن اسی کو اس میں معرفہ میں تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی کہا گیا ہے۔ لیکن عربی میں کسی اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کرنے
کہ اس نام سے پہلے الف لام لگا دیتے ہیں، اس سے اس میں نکرہ اس میں معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو تم یوں سمجھ لو جیسے تم انگریزی میں ہر ملک کو کنٹری کہتے ہو، لیکن اگر مقصد کسی خاص ملک کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کو کنٹری نہیں بلکہ دی کنٹری کہتے ہو۔ بلکہ اسی طرح کسی بھی نرم چیز کو حلیم کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نرم صفت کے باعث اس کو الحلیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفاتی میں تم کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ وہ الف لام سے شروع ہوتے ہیں، تب ہی یہ صرف اس کی ذات کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس پکوان کو حلیم کہا جاتا ہے، الحلیم نہیں۔ اور حلیم کے معنی ہے نرم ملائم۔ یہ صفت اس پکوان میں بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں گوشت ہونے کے باوجود یہ انتہائی نرم و ملائم ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یاد رکھو، جس طرح میڈیا نے ہماری معلومات کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی طرح سوشل میڈیا نے ہمارے علم کا بھی بیڑا غرق کر لیا ہے۔ اور اردو زبان کا تو دونوں نے مل کر خوب پلتھن نکالا ہے۔ یہ حلیم دلیم اور لحیم کا جھگڑا سوشل میڈیا سے پہلے کبھی نہ اٹھا، اشروں سے ہم سب حلیم ہی کھاتے آئے ہیں۔ جناب، یہ معلوماتی تحریر تھی۔ میرا چینل پاک حکمت ٹپس